السلام علیکم۔ یہ پہلے نجاست کو پاک کرنے کی بات چل رہی تھی، استنجا کی بات چل رہی تھی، تو اس میں پانی استعمال ہوتا ہے، تو پانی کا بیان یہاں مفتی فیض صاحب لا رہے ہیں۔ پانی کا بیان۔ سوال: کن پانی سے وضو کرنا جائز ہے؟ جواب: بارش کا پانی، چشمے یا کنواں کا پانی، ندی یا سمندر کا پانی، پگھلی ہوئی برف، یہ جو پہاڑوں پہ برستی ہے وہ برف مراد ہے۔ پگھلی ہوئی برف یا اولوں کا پانی، بڑے تالاب یا بڑے ہاؤس کا پانی، ان سب پانیوں سے وضو اور غسل کرنا جائز ہے۔ سوال: کن پانیوں سے وضو کرنا جائز نہیں؟ جواب: پل اور درخت کا نچوڑا ہوا پانی، شوربہ، اور پانی جس کا رنگ، بو، مزہ کسی چیز کے مل جانے کی وجہ سے بدل گیا ہو اور پانی گاڑھا ہو گیا ہو۔ ایسا پانی جو توڑا ہو اور اس میں کوئی ناپاک چیز گر گئی ہو یا کوئی جانور گر کر مر گیا ہو۔ وہ پانی جس سے وضو یا غسل کیا گیا ہو۔ وہ پانی جس پر نجاست کا اثر غالب ہو۔ حرام جانور کا جھوٹا پانی، جھوٹا اسے کہتے ہیں جیسے میں نے ایک گھونٹ پی لیا گلاس سے، تو اب یہ گلاس میں میرے ہونٹوں سے کچھ لعاب وغیرہ چلا جاتا ہے، تو یہ میرا جھوٹا ہو گیا۔ تو اس طرح اگر حرام جانور ہے، اس نے ادھر سے پیا ہے، تو اس کے منہ سے وہ ذائقہ ادھر چلا جاتا ہے پانی میں، تو اس سے بھی وضو نہیں ہوتا۔ سونف گلاب یا اور کسی دوا کا کھینچا ہوا عرق، تو اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ سوال: جس پانی سے وضو یا غسل کیا گیا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب: ایسے پانی کو مستعمل پانی کہتے ہیں جو خود پاک ہے مگر اس سے وضو یا غسل کرنا جائز نہیں۔ جس سے ہم وضو کرتے ہیں تو اب چہرے پہ ہم نے پانی لگایا، اب تھوڑا کپڑوں پہ لگ جاتا ہے تو کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، لیکن غسل بھی اس طرح ہے۔ غسل میں تو ہم پہلے ناپاکی وغیرہ سب کچھ دھو لیتے ہیں، تو اس کے بعد بدن پہ جو پانی ڈالتے ہیں وہ تو پاک ہے۔ اگر ہم جنابت کے لیے غسل کر رہے ہیں پھر بھی وہ پاک ہے، لیکن اگر آپ اس کو کسی چیز برتن میں جمع کر رہے ہو اور پھر اس سے وضو وغیرہ کرو گے، پاکی کے لیے استعمال کرو گے، تو اس سے پاکی حاصل نہیں ہوگی۔ یہ خود پاک ہے لیکن دوسرے چیز کو پاک نہیں کر سکتا۔ اچھا، سوال: کن جانوروں کا جھوٹا پانی ناپاک ہے؟ جواب: کتے، خنزیر اور شکاری چوپائے کا جھوٹا پانی ناپاک ہے۔ اسی طرح بلی جو چوہا یا کوئی اور جانور کھا کر فوراً پانی پی لے۔ بلی کا عام طور پہ نہیں ہے، لیکن ابھی اس نے کھا لیا تو اس کے منہ میں اس کا خون وغیرہ لگا ہوا ہے تو وہ ناپاک ہوتا ہے۔ تو جیسے اس نے کوئی چوہا وغیرہ کھا لیا اور فوراً پانی پی لیا، اس کا جھوٹا بھی ناپاک ہے۔ جس آدمی نے شراب پی لیا اور فوراً پانی پی لیا، اس کا جھوٹا بھی ناپاک ہے۔ شراب ناپاک ہے تو سیدھا شراب پی لیا، اس کے بعد گلاس میں پانی پی لیا تو وہ گلاس ناپاک ہو گیا۔ اور اگر کچھ وقت گزر جائے تو ہمارے منہ میں چشمہ ہے، یہ جو بار بار ہمارے لعاب آتا ہے، یہ ایک چشمہ ہے، تو یہ پانی منہ میں خود بخود آتا رہتا ہے اور وہ جو ناپاکی ہے وہ صاف ہو جاتی ہے، وہ بند ہر وقت نگل لیتا رہتا ہے تھوک کو، تو بعد میں صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ابھی شراب پی لیا، سیدھا گلاس سے پانی پی رہا ہے، تو وہ گلاس ناپاک ہو جائے گا۔ سوال: کن جانوروں کا جھوٹا پانی مکروہ ہے؟ جواب: بلی بشرطے کہ فوراً چوہا نہ کھایا ہو۔ چوہا، چھپکلی، پھرنے والی مرغی، نجاست کھانے والی گائے، بھینس، کوا، چیل، شکرا اور تمام جانوروں کا جھوٹا مکروہ ہے۔ سوال: کن جانوروں کا جھوٹا پانی پاک ہے؟ جواب: آدمی اور حلال جانوروں کا جھوٹا پانی
پاک ہیں، جیسے گائے، بکری، کبوتر، فاختہ، گھوڑا۔ سوال: کون سا پانی نجاست کے گرنے سے ناپاک ہو جاتا ہے؟ جواب: سوائے دو پانیوں کے تمام پانی نجاست کے گرنے سے ناپاک ہو جاتے ہیں، اور وہ دو پانی یہ ہیں: اول ندی یا دریا کا بہتا ہوا پانی، دوسرا ٹھہرا ہوا پانی، زیادہ پانی جیسے بڑا تالاب یا بڑے ہاؤس کا پانی۔ بڑا کتنا وہ آگے ذکر آ رہا ہے۔ سوال: ٹھہرے ہوئے زیادہ پانی کی کیا مقدار ہے؟ جواب: جو ٹھہرا ہوا پانی نمبری گز سے 5.5 گز اور 5.5 گز 5.5 گز لمبا اور 5.5 گز چوڑا ہو، وہ زیادہ پانی ہے۔ جو حوض یا تالاب کے اتنا بڑا ہو، جو حوض یا تالاب کہ وہ اتنا بڑا ہو کہ وہ 5.5 گز چوڑا ہو، 5.5 گز لمبا ہو، وہ بڑا حوض اور بڑا تالاب سمجھا جائے گا۔ 5.5 گز اور یہ ہاتھ ہے 10 ہاتھ، یہاں تک ہاتھ، یہ 10 ہاتھ لمبا ہو، 10 ہاتھ چوڑا ہو۔ اچھا، 5.5 گز اتنا ہوتا ہے۔ سوال: نجاست گرنے کے سوا اور کس چیز سے توڑا پانی ناپاک ہو جاتا ہے؟ نجاست گرنے کے سوا اور کس چیز سے توڑا پانی ناپاک ہو جاتا ہے؟ جواب: اگر پانی میں کوئی ایسا جانور گر کر مر جائے جس میں بہتا ہوا خون ہوتا ہے تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے، جیسے چڑیا، مرغی، کبوتر، بلی، چوہا، اس میں خون بہتا رہتا ہے ان چیزوں میں۔ اچھا، سوال: انسان وغیرہ یہ جو بڑے جانور ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بھی بڑا جانور ہے، چوہا بھی بڑا جانور ہے، اس میں خون بہہ رہا ہے۔ اچھا، سوال: بڑے تالاب یا حوض کا پانی کب ناپاک ہوتا ہے؟ جواب: جب اس میں نجاست کا مزہ یا رنگ یا بو ظاہر ہو جائے۔ جب اس میں نجاست کا مزہ یا رنگ یا بو ظاہر ہو جائے۔ سوال: جن جانوروں کے پانی میں مر جانے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا، کن جانوروں کے پانی میں مر جانے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا؟ جواب: جو جانور کے پانی میں پیدا ہوتے ہیں اور رہتے ہیں، جیسے مچھلی، مینڈک، اور وہ جانور جن میں بہتا ہوا خون نہیں ہے، جیسے مکھی، مچھر، بھیڑ، چپکلی، چیونٹی، اس کے مرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ یہ اگر پانی میں مر گئے تو اس سے پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ آگے یہی پانی کا بیان چل رہا ہے۔ کنویں کا بیان۔ سوال: کنواں کن چیزوں سے ناپاک ہو جاتا ہے؟ جواب: اگر نجاست غلیظہ یا خفیفہ کنویں میں گر جائے یا کوئی بہتے ہوئے خون والا جانور کنویں میں گر کر مر جائے تو کنواں ناپاک ہو جاتا ہے۔ سوال: اگر کنویں میں کوئی جانور گر کر زندہ نکل آئے تو کنواں پاک رہے گا یا ناپاک ہو جائے گا؟ سوال: اگر کنویں میں کوئی جانور گر کر زندہ نکل آئے تو کنواں پاک رہے گا یا ناپاک ہو جائے گا؟ جواب: اگر ایسا جانور گرے کہ اس کا جوتا ناپاک ہے، یا وہ جانور گرے جس کے بدن پر نجاست لگی ہو، ناپاکی لگی ہوئی ہے اس کے بدن پہ، تو کنواں ناپاک ہو جائے گا۔ اور حلال یا حرام جانور جس کا جوتا ناپاک نہیں اور ان کے بدن پر نجاست بھی نہ ہو اگر گرے اور زندہ نکل آئے تو جب تک ان کے پیشاب یا پاخانہ کر دینے کا یقین نہ ہو جائے تو کنواں ناپاک نہ ہوگا۔ ایک جانور گر گیا، وہ مرا بھی نہیں، اس کے بدن پہ نجاست بھی نہیں تھا، اور آپ کو اگر پکا یقین ہو گیا، آپ نے دیکھ لیا، یقین جب بندہ دیکھ لیتا ہے، پکا دلیل آ جاتا ہے تو پھر یقین بنتا ہے۔ اب پکا دلیل آپ کے پاس آ گیا کہ اس نے اس میں پیشاب کیا ہے، پھر تو ناپاک ہو جائے گا۔ اگر آپ کو یہ یقین ہو گیا کہ پیشاب نہیں کیا، اگر اس کے پیشاب کے کرنے کا دلیل آ گیا تو پھر ناپاک ہو جائے گا۔ اگر آپ کے پاس پیشاب کے کرنے کا دلیل نہیں آیا تو پھر ناپاک نہیں ہوگا۔ سوال:
کنواں جب ناپاک ہو جائے تو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ جواب، کنویں کے پاک کرنے کے 5 طریقے ہیں۔ نمبر 1، کنویں میں نجاست گر جائے تو تمام پانی نکالنے سے پاک ہو جائے گا، وہ نجاست بھی نکالنی ہے، کتا ہے وہ کتا بھی نکالنا ہے، اندر گرا تھا۔ اچھا، نمبر 2، اور جب آدمی یا سور یا کتا یا بکری یا 2 بلیا یا اتنا یا اس سے بڑا کوئی اور جانور گر کر مر جائے تو سارا پانی نکالنا پڑے گا، اور جب کوئی بہتے ہوئے خون والا جانور کنویں میں گر کر پل گیا یا پٹ گیا تو سارا پانی نکالنا ہوگا، خواہ وہ جانور چھوٹا ہو یا بڑا۔ نمبر 4، اور جب کبوتر یا مرغی یا بلی یا اتنا ہی بڑا کوئی جانور گر کر مر گیا لیکن پلا نہیں تو 40 ڈول نکالنے پڑیں گے۔ نمبر 5، اگر چوہا، چڑیا یا اتنا ہی بڑا اور کوئی جانور، چوہا چڑیا اتنا ہوتا ہے نا، تو اتنا کوئی جانور گر کر مر گیا تو 20 ڈول نکالنے پڑیں گے۔ 20 کی جگہ 30 اور 40 کی جگہ 60 ڈول نکالنا مستحب ہے۔ یہاں پیچھے جو حکم گزر گیا کہ 40 ڈول نکالنے پڑیں گے، تو کہہ رہے ہیں کہ وہ 40 کے بجائے اگر 60 نکالا تو مستحب ہے۔ اگر یہ 20 جو چوہے وغیرہ پہ حکم لگا کہ 20 ڈول نکالو، تو اگر یہاں 30 نکالا تو یہ مستحب ہے۔ سوال، اگر مرا ہوا جانور کنویں میں گر جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ جواب، مرے ہوئے جانور کی گر جانے کا وہی حکم ہے جو کنویں میں گر کر مرنے کا بیان ہوا۔ جو کنویں میں پیچھے گزر گیا، جو اندر گر گیا اور پھر اس کے اندر مر گیا، تو جو حکم وہاں لگتا ہے وہی حکم اب لگے گا اور وہاں ناپاک ہو جاتا ہے۔ مثلا بکری مری ہوئی گرے تو سارا پانی نکالا جائے گا، اور بلی مری ہوئی گرے تو 40 یا 60 ڈول، اور چوہا مرا ہوا گرے تو 20 یا 30 مستحب ہے، یا 30 ڈول نکالنے جائیں گے۔ سوال، اگر پلا یا پٹا ہوا جانور گر جائے تو کیا حکم ہے؟ جواب، سارا پانی نکالنا ہوگا، جیسے کہ کنویں میں گر کر مرتا ہے اور پلتا ہے اور پٹتا ہے، وہی حکم ہے۔ سوال، اگر کنویں میں سے مرا ہوا جانور نکلے اور معلوم نہ ہو کب گرا ہے تو کیا حکم ہے؟ جواب، جس وقت سے دیکھا جائے اسی وقت سے کنواں ناپاک سمجھا جائے گا۔ جب آپ نے دیکھ لیا اسی وقت بس ناپاک سمجھو، پچھلی زندگی کو چھوڑو۔ سوال، ڈول سے کتنا بڑا ڈول مراد ہے؟ 60 ڈول نکالنے، 40 ڈول نکالنے، 20 نکالنے یا 30 نکالنے، تو کتنا بڑا ہوگا یہ ڈول؟ جواب، جس کنویں پر جو ڈول پڑا رہتا ہے وہی معتبر ہے۔ سوال، جتنے ڈول نکالنے ہیں ایک ہی مرتبہ نکالنے چاہیے یا کئی دفعہ کر کے نکالنا بھی جائز ہے؟ جواب، کئی مرتبہ کر کے نکالنا بھی جائز ہے۔ مثلا 60 ڈول نکالنے ہیں، 20 صبح کو نکالے، 20 دوپہر کو اور 20 شام کو، تو یہ بھی جائز ہے۔ سوال، جس ڈول رسی سے ناپاک کنویں کا پانی نکالا جائے وہ پاک ہے یا ناپاک ہے؟ جواب، جب اتنا پانی نکال ڈالا جتنا نکالنا چاہیے تھا تو کنواں اور ڈول اور رسی سب پاک ہو جاتے ہیں۔ پہلے تو آپ نے جب ڈول اندر ڈالا تو 1 ڈول نکالا یا 2 نکالے یا 10 نکالے، پورا نہیں کیا تھا، آپ نے 60 نکالنے تھے، 40 نکالنے تھے، تو جب تک پورا نہ کیا ہو اس وقت تک یہ ڈول ناپاک ہے، اور پھر جب یہ پورا کر دیا تو پاک ہو جائے گا۔ تو یہ تعلیم الاسلام کا دوسرا حصہ ختم ہوا، اس کے بعد تیسرا حصہ شروع ہوگا، اور تیسرے حصے میں جو شروع کے 40 صفحے ہیں تقریباً، یہی پہلا جو حصہ ہے وہ اسلامی عقائد کے بارے میں ہے، اور دوسرا حصہ اسی طرح فرائض وضو کے مسائل ہیں، وضو کی سنت مستحبات، غسل کے مسائل ہیں، نجاست حقیقیہ وغیرہ کے مسائل ہیں، استنجا کے مسائل ہیں، کنویں کا بیان ہے۔
تو وہ اگلے میں انشاءاللہ پھر ہم اگلے ویڈیو میں یہ باتیں ذکر کریں گے انشاءاللہ. اور یہ تفصیل ہمارے علماء کا یہ ترتیب ہے کہ ایک بات ایک مرتبہ میں بات سمجھ نہیں آتی تو توڑا توڑا کر کے ایک مرتبہ ایک بات کر لیتے ہیں، تو تھوڑا آگے چل کر پھر وہی بات کو تھوڑا ایکسپلین کر دیتے ہیں، تھوڑا بڑا کر دیتے ہیں اور باتیں بھی بتا دیتے ہیں، پھر اسی طرح چلتا ہے. جیسے اسکول میں بچہ پڑھتا ہے تو وہ تو ریاضی پڑھ رہا ہے، لیکن وہ پہلے 1 2 3 4 5 یہ سیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ تو انگریزی پڑھ رہا ہے لیکن وہ سٹارٹ میں ABCD پڑھ رہا ہے، تو پھر اگلی کلاس میں جا کر وہ ایپل وغیرہ سیکھ لیتا ہے، تو اس طرح انسے وغیرہ سیکھ لیتا ہے، پھر اس طرح وہ ضرب تقسیم سیکھ لیتا ہے، اس طرح وہ آگے بڑھتا رہتا ہے ہر سال، ٹھیک ہے نا. تو ہم نے چھوٹی کتاب سے شروع کیا ہے، تو چھوٹا کتاب بھی مفتی کویت اللہ صاحب نے پہلے سٹارٹ سے مسئلہ چھیڑا، تو پھر آگے تھوڑا اور ایکسپلین کیا، تھوڑا تفصیل کے ساتھ، پھر اس کے بعد تھوڑا اور تفصیل کے ساتھ. تو اب پورا تفصیل اس وجہ سے ہم ذکر نہیں کر رہے، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بندہ جو ہماری بات سن رہا ہے، یہ پہلی مرتبہ سن رہا ہے، تو ہم بات کو آہستہ آہستہ ایکسپلین کرتے جائیں گے، وہ بات کی تفصیل لاتے جائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد انشاءاللہ بشت زیور پھر شروع کریں گے. اور اگر کوئی علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو صرف نحو بھی ہم شروع کر رہے ہیں، تو وہ بھی کوئی 150 کتنے صفحے وہ یاد کرنے ہوں گے، اس کے بعد وہ ہم شیئر کر رہے ہیں. اور باقی جو کتابیں ہیں وہ یہاں سے ہم شیئر کریں گے، تو گھر بیٹھے بیٹھے بھی ہماری بات کو مانے گا تو وہ عربی کے گرامر وغیرہ سب کچھ سیکھ سکتا ہے انشاءاللہ. تو ہماری یہ کوشش رہے کہ ہم پہلے سے مطالعہ کرے جو باتیں آ رہی ہے. تو جیسے ہم نے ابھی دوسرا حصہ ختم کر دیا تو تیسرا حصہ شروع کریں گے، تو آپ پہلے سے اس تیسرے حصے کا مطالعہ کرو، تو پھر جو بات ہم ذکر کریں گے تو آپ کو سمجھ آئی ہوگی پہلے سے. اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تھی تو وہ آپ کو سیدھا اسی وقت آ جائے گی. تو انشاءاللہ ہماری کوشش رہے گی کہ ہمارے سننے والے لوگ ہماری بات کو سمجھ سکے، اور درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لو. السلام علیکم.